السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز سے۔ تو آج سردی بہت ہے اور باہر ہی ہوں، تو میں نے کہا میں یہیں پر بیٹھ کر ویلاگ کر دیتی ہوں، تھوڑا سا آپ کو دکھاتی بھی ہوں باہر کا نظارہ۔ تو یہاں پر ٹرمپ نے جو نیوز آئی ہے اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں جو امریکہ ہمارا یو ایس ایڈ کو امداد دیتا ہے اور وہ اس نے بند کر دی ہے۔ ایک تو اس کی یہ نیوز ہے، تو دوسرا اس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور مصر کی جاری رہیں گی جتنے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، تقریباً یہ کوئی 63 سے 74 بلین ڈالر ایڈ پوری دنیا کو امریکہ دے رہا تھا، کہ جو اب اس نے یہ بند کر دی ہے ٹرمپ نے۔ دوسری ایک اور نیوز بھی تھی کہ امریکن فیڈرل ریزرو جو ہیں وہ اس کو ڈالر کے بجائے رکھیں گے امریکہ کرپٹو کرنسی میں، جو کہ آپ کو پہلے بھی میں نے 2-3 ویلاگز پہلے بتایا تھا کہ کرپٹو کرنسی میں اکاؤنٹس کھولیں گے اور اس کو اس کنٹری کے امریکہ کے ریزرو جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی میں آئیں گے ادر دین ڈالر۔ تو ایک تو یہ اس نے ایگزیکٹو آرڈر یہ اس نے پاس کیا، اور یہ بہت اہم ہے کہ جو آئندہ سے بزنسز چیزیں بھی ہوں گی اس میں بھی لین دین اور پیسہ جو ہے وہ ڈالر کے بجائے زیادہ تر کرپٹو کرنسی میں چلے گا۔ ڈنمارک کی جو وزیر اعظم ہیں وہ فیمیل ہیں، ان کے ساتھ گرین لینڈ، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گرین لینڈ جو ہے وہ ایک جزیرے کی طرح ہے، وہ اس کو لینا چاہ رہا ہے ٹرمپ۔ تو اس سلسلے میں کافی لمبی اس کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، جس میں بہت کلیئر کٹ اور بڑے صاف اور تھوڑے سے ٹف الفاظ میں اس نے اسے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ ہم گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے۔ تو اور دوسرا گیس کے آئل کے سلسلے میں بھی آپ کو پہلے بھی نیوز دی تھی کہ اس نے ایک اور بھی آرڈر پاس کیا تھا، اس میں جب اوتھ لینے کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا ڈرل بیبی ڈرل، یعنی کہ آپ امریکہ میں ہی سارا آئل ڈھونڈے۔ اس نے کہا امریکہ کا آئل اتنا تیزی سے پھیلا دیا جائے پوری دنیا میں کہ سب سے زیادہ امریکہ کا آئل جو ہے وہ سیل ہو۔ اب آئل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا سے جتنے بھی عربک کنٹریز ہیں وہاں سے آتا ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، اس طرح اور دوسرے ہیں کنٹریز۔ لیکن پھر جب ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور آئل بھی جو ہے پھر وہ سستا ہو جائے گا، تو اس نے کہا امریکہ سے پوری دنیا میں آئل جائے، کیونکہ سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ امریکہ میں ہی پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور جس کا اتنے لوگوں دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ادروائز جو نہیں یہاں سے لے گا اور کرے گا، تو میں اس سلسلے میں، کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی ظاہر ہے پھر آئل کی اوپر ہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ٹیرف بھی اور زیادہ لگ جائے گا، تو یہ چیزیں اس نے کہی تھی۔ اور جو اس سلسلے میں امپورٹ ایکسپورٹ میں چائنا، رشیا، انڈیا جو ہے وہ پہلے ہی ہے، تو ان کے اوپر یہ ٹیرف زیادہ بڑھا رہا ہے۔ تو دوسرا اور بھی میں نے ویلاگ میں ایک ذکر کیا تھا کہ جو اس نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے تھے اس میں WHO کا ذکر کیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ایکسپینسز اب نہیں برداشت کریں گے اور ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں پولیو کی اور ٹیومر کی دوائیں جا رہی ہیں، جو کہ زیادہ تر خرچہ جو ہے وہ امریکہ سے جا رہا ہے۔ تو چائنا نے کہا ہے کہ میں WHO کا خرچہ برداشت کروں گا۔ اب دیکھیں وہ کتنے % کرتا ہے، یہ کمپلیٹ کرتا ہے، یہ پتہ چلے گا۔ ادروائز جتنی بھی پور کنٹریز ہیں یہ یہاں اکنامکلی تھوڑی اسٹرانگ نہیں ہیں، جسٹ لائک پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، اس طرح کی دوسری کنٹریز ہیں، اور یوگنڈا۔ تو ان لوگوں کو جو میڈیسنز جاتی ہیں پھر وہ مشکل پڑ جائے گی اور ان کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ آلریڈی پاکستان نے 30% جو میڈیسن کی پرائسز ہے وہ بڑھا چکا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا ڈنمارک کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، اور وہ 2019 سے وہ اپنی سیٹ پر ہیں، اور کافی لمبی چوڑی کوئی 40 منٹس کی ان کی کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی ہے۔
تو اب دیکھیں ان لوگوں کا کیا آپس میں ڈیسیژن ہوتا ہے، اور بڑی صاف گفتگو کی ہے اس نے ٹرمپ نے نا ان کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد گرین لینڈ کے سلسلے میں آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا. اور انڈیا کی ایک دن پہلے کی یا صبح کی ہے پرسوں کی کہ 24 کی یہ نیوز میں آیا تھا کہ انڈیا کی ٹرین میں آگ لگی ہے، جس سے کہ 12 پرسنس 12 بندوں کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں. تو یہ تو ایک انڈیا کی خبر تھی. میں ویلاگ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہی، آپ لوگ بھی بور ہوں گے، اور ویسے بھی سردی بڑی ہے، تو میں تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز بھی دے دوں، اس کے بعد بند کرتی ہوں. تو ڈومیسٹک نیوز میں جو عمران خان کا پتہ ہی آپ کو کہ عمران خان کے جو مذاکرات پی ٹی اے کے چل رہے تھے حکومت کے ساتھ، وہ تو کچھ پازیٹیو رسپانس نہیں وہ لوگ دے رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں 28 کو ہم لوگ اس کا کوئی کریں گے، اس کی کچھ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اینی وے جو کے پی کا صدارت تھی پہلے علی امین گڈا پور صاحب کے پاس، وہ عمران، ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی ان کی کوئی ویڈیو آڈیو ان کی سامنے آئی ہے، تو عمران خان صاحب نے جیل سے ان کو کہا کہ جو آڈیو جو ہے وہ اس کی کچھ جا کے خود سنو، کسی بندے کو اس کا نام نہیں ابھی لینا چاہیے، اس طرح پوری دنیا کے سامنے نام آ جائے گا، اور ابھی بتانا صحیح نہیں ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کو ہٹایا جائے. اس بندے نے آ کے رسپانس دیا عمران خان کو جیل میں کہ ہاں علی امین گنڈا پور کی کچھ نیگیٹو آئی ہے آڈیو، آئی ڈونٹ نو کہ یا عمران خان صاحب کو بھی صحیح نہیں بتایا گیا، تو انہوں نے ان کو ہٹا کر تو جنید اکبر کو پارٹی کی صدارت جو ہے وہ وہاں کی وہ دی ہے. تو اب دیکھیں وہ کیسا رسپانس دیتے ہیں یا کیسا کام کرتے ہیں. تو یہ تھا. دوسرا القاعدہ کے سلسلے میں بھی اپیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اب وہاں سے تو اس کا رزلٹ نہیں صحیح آیا، ڈیسیژن صحیح نہیں آیا پہلے، اور ان کو سزائیں آپ کو پتہ ہی 14 سال ان کو، اور بشرا بی بی کو 7 سال دی گئی ہیں، 10 لاکھ ان کو دیا گیا ہے جرمانہ. عمران خان صاحب بشرا بی بی کو ہے تو خیر غلط ہی، لیکن اپیل میں گئے. اب دیکھیں اپیل میں بھی وہیں پر وہی خریدے ہوئے جج ہی بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح ہی کئی کام کرنے ہیں جو پہلے ڈیسیژن ہے. وہ ابھی بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا ایف پی آر کا جو چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان ایف پی آر کا چیئرمین کہ جو ٹیکس ہے وہ کافی کم ہو گیا، عوام سے ٹیکس اتنا نہیں موصول ہو رہا، جو کہ اخراجات زیادہ ہیں، اور اس کو اب زیادہ یہ لوگ بڑھا کے کوئی تقریباً 5 ارب روپیہ اگلے سال میں جو ٹیکس ہوگا وہ زیادہ عوام کو دینا پڑے گا، اور وہ اتنا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں 5 ارب اور مزید. تو اب تو پھر لوگوں کو اور چیزیں زیادہ مہنگی ملیں گی، اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی، اور وہ اپنے لیے جو سیٹ ہے ایف بی آر کے چیئرمین سے ہٹا کے کوئی دوسری سیٹ دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر، تاکہ میں یہاں سے اب ہٹ جاؤں. تو وہ اپنی سیٹ جو ہے وہ دوسری دیکھنا چاہ رہے ہیں فائنینشیل منسٹر کی. تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو لگ جائیں گے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے سفارشیں چیزیں ہی چلتی ہیں، تو وہ اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو عوام ہے اس کو اب ٹیکس اور زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ 5 ارب روپیہ انہوں نے اور حاصل کرنا ہے. اپنے اخراجات کو نہیں کم کر رہے، عوام کے اوپر نا زیادہ پیسوں کا بوجھ ڈالی جا رہے ہیں. 1 منٹ کو کی سیٹ دیکھ رہے ہیں ایف پی آر کے چیئرمین، تو اپنے لیے دیکھ لیں گے. بہرحال انہوں نے ایک ہدف پورا کرنا ہے کہ عوام سے 5 ارب روپیہ انہوں نے اور مزید ٹیکسز کی صورت میں لینا ہے. تو عوام اب تیار ہو جائے اور ٹیکس دینے کے لیے. ایک تو یہ تھی. تو دوسرا خیبر پختونخوا کے کے پی کے سلسلے میں، جہاں آپ کو پتہ ہی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تو ویسے ہی دلوں پر ہے، تو باقی رہ گئی کہ وہاں پر اس صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے. تو انہوں نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ ایشو کیے ہوئے تھے اس ہیلتھ کارڈ میں انشورنس کارڈ بھی شامل کر دیا ہے. یعنی کہ انشورنس کی
فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی اب ہیلتھ کارڈ میں ہی ساتھ ہی ان کو بھی ملیں گی. لائف انشورنس کی بات کر رہی ہوں میں. تو اس سلسلے میں اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کسی فیملی کا سربراہ ابو 60 ایئرس کا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فیملی کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا. 60 سال کا سے اوپر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی, دوبارہ سمجھا رہی ہوں, تو اس فیملی کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا. اور اگر 60 سال کا بندہ فوت ہو جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس فیملی کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. اب یہ سننے کے بعد پلیز کہ آپ اپنے 60 سال والے بندوں کو خود نہ مارنا شروع کر دیجیے گا کہ ان کی کیئر کرنی چھوڑ دے, ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہ دیں یا اچھی فوڈ نہ دے کہ بابا جائے گا تو پیسے ملیں گے. اب ایسے نہ کیجیے گا. تو یہ میں دے دوں, اور ویلاگس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. تو پھر انشاءاللہ کل نئے ویلاگس کے ساتھ حاضر ہوں گی. تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, یعنی کہ جہاں پر بیل ہوتی ہے وہاں پر اس کو ٹچ کرنا ہے, پش کرنا ہے. تو وہ ہے میرا چینل ہے جی 7RYK. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.